ہم آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہے تھے، کیا اذان فجر تک سحری کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوتی عمومی طور پہ لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں، بلکہ اذان شروع ہو جاتی ہے، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ختم نہیں ہوتی لوگ تب تک جو کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ جب مؤذن الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ کہتے ہیں تب بھی وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو یاد رکھیے گا ایسا کرنے والے اپنے روزے خراب کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو سحری کا ٹائم ہے نا، اس کے ختم ہونے کے 2 منٹ کے بعد جو ہے اذان فجر کہنے کا حکم ہے۔ اگر سحری کے ختم ہوتے ہی فوراً اذان کہی جائے تو یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو وقت ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ سحری والا ہی ہے۔ تو سحری کا وقت ختم ہونے کے علماء کرام فرماتے ہیں 2 منٹ کے وقفے کے بعد اذان فجر کہی جائے تاکہ مکمل وقت فجر کا شروع ہو جائے، پھر اذان کہی جائے۔ تو اس لیے گویا کہ وہ تو 2 منٹ پہلے سے سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، 2 منٹ کے بعد پھر اذان دی جا رہی ہے، تو آپ ابھی بھی کھا رہے ہیں تو آپ کا روزہ بالکل نہیں ہوا۔ اس لیے اپنے پاس درست کیلنڈر رکھیں اور اپنے پاس جو ہے وہ درست گھڑی رکھیں، جیسے بھی سحری کا ٹائم ختم ہونے لگے، سحری کے ختم ہونے سے 2 منٹ پہلے جو وہ آپ کھانا پینا بند کر دیں۔ یہ وہ ضروری احتیاطیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں ہو جائے گا تو صبح سے لے کر شام تک سوائے بھوک پیاس کے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگ منہ میں بار بار تھوک جمع کر لیتے ہیں یا ان کو بلغم آ جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر منہ تھوک سے بھر جاتا ہے یا بار بار بلغم وغیرہ آتی ہے اور بندہ اس کو جو ہے وہ نگل لیتا ہے تو اس سے روزے پر کوئی اثر جو ہے وہ نہیں پڑتا۔ اور روزے کی حالت میں خوشبو سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عطر لگا لی، کوئی بھی چیز لگا لی، بار بار خوشبو سونگھ رہے ہیں گلاب کی کسی بھی چیز کی، تو اس سے بھی جو ہے وہ روزہ آپ کا نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں پان کھانے سے، تمباکو، نسوار وغیرہ ان سب چیزوں کے استعمال سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح جو ہے اگربتی کا دھواں، آپ بیٹھے ہوئے تھے، قریب میں اگربتی جل رہی تھی، اگربتی کا دھواں ناک سے یا منہ سے حلق میں چلا گیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر کوئی جان بوجھ کر دھواں لیتا ہے، جان بوجھ کر، جیسے کبھی کبھار دکانوں پر وہ آتے نا خوشبو سلگا رہے ہوتے تو اکثر لوگ وہ قریب کر کے وہ لیتے ہیں اود کی خوشبو وغیرہ، اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر یوں خوشبو لیتا ہے اور وہ خوشبو ناک سے یا منہ سے ہوتے ہوئے حلق میں چلی جاتی ہے تو پھر روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ ویسے اچانک سے خوشبو آ گئی تو اس سے جو ہے وہ روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح حکنا، بعض دفعہ کسی کو موشن کی بیماری ہو یا بواسیر کی بیماری ہو تو پیچھے کے مقام سے حکنا دیا جاتا ہے، یا جسے ہم کہتے ہیں بتی وغیرہ دی جاتی ہے، تو ان صورتوں میں روزہ جو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی بندہ بواسیر کا مریض ہے تو وہ مرہم لگاتے ہیں، اگر وہ زیادہ مقدار میں لگاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پخانے کے مقام سے اندر کو سرایت کر جاتی ہے تو روزہ اسے ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہلکی سی جو مرہم جو ہے بواسیر کے مریض کو لگا دی جائے اور اس کا اندر تعلق نہ ہو تو اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، اسی طرح جو ہے اگر کوئی بندہ بیوی کے ساتھ بوس و کنار کر رہا تھا اور بوس و کنار کرتے کرتے جو ہے اگر اس کو انزال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت کے اندر تو روزہ تو خیر نہیں ٹوٹے گا، مگر اس وقت حکم یہ ہے کہ وہ بوس و کنار نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح یہ نوجوانوں کے لیے مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں، مشت زنی سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مشت زنی یعنی ہاتھ کا استعمال کر کے انزال کرنا، منی کا خارج کرنا، اس سے بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ویسے میں یہاں پر ظاہر ہے معاشرے کے اندر نوجوان اکثریت ہے، ایک بڑی اہم بات، مشت زنی کے بے حد نقصانات ہیں۔ اکثر ہمارے لوگ ان مسائل کو بیان کرنے سے جھجکتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں یہ نوجوانوں کو بتانا بے حد ضروری ہے۔ اور ہمیشہ اسلام میں تو کہا ہے کہ آپ نکاح کریں، ہاں، اگر آپ کو اللہ نے قدرت دی ہے اور آپ کو نفس پر کنٹرول بھی نہیں ہے، آپ پر فرض ہے آپ نکاح کریں۔ زیادہ اونچی ماڑی، اونچا بنگلہ بنانے کے چکر میں نہیں رہے، جوانی بھی برباد، گناہوں کی دنیا میں بھی دس جائیں گے۔ ہاں، 2 روٹی کما سکتے ہیں، 1 روٹی اس کو کھلائیں، 1 خود کھائیں، نکاح کریں، آپ گناہوں سے تو بچ جائیں۔ اور مشت زنی کرنے والے کے حوالے سے یہ ملتا ہے قیامت کے دن اس کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، یعنی ہاتھوں کے اندر حمل ہوگا، مشت زنی کرنے والے یعنی ہاتھوں کا استعمال کرنے والے۔ اور پھر اکثر نوجوان یہ ہاتھوں کا استعمال کرنے والے جوانی کے اندر ہی جو وہ بڑھاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔
اس کا بہترین آپ کی اولاد ان چکروں میں پڑی ہوئی. ماں باپ کو تو معلوم ہے نا موبائل کا زمانہ ہے, فوش چیزیں نہ جانے کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے. اب کوئی یہ نہ کہ جی مولوی صاحب ہم تو ایسے ہیں نہیں, میرے بھائی تم کیسے رہتے ایسے ماحول کے اندر, ایسے معاشرے میں تم پل رہے ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نوجوان کو جا کے دیکھے اس کے موبائل کے اندر آپ کو گندی فلمیں, گندے فوش گانے, نہ جانے کیا کچھ ملے گا. اور پھر ایسے نوجوانوں کو میں ایک مشورہ دوں گا, یا تو روزے رکھیں, اگر آپ کو نفس پر کنٹرول ہے تو آپ روزے رکھنا شروع کریں, کیونکہ جب روزے رکھیں گے تو آپ کی خواہشات کا گلا دب جائے گا, آپ کو پھر ان چیزوں کی طلب نہیں ہوگی. اور دوسری, ایسا نوجوان تنہائی اختیار نہ کریں. آپ اپنے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر کوشش کریں آپ تنہائی اختیار نہیں, کیونکہ جب آپ تنہائی میں جائیں گے آپ کا دل گناہ کا کرے گا, وہ گناہ کر بیٹھیں گے. تو تنہائی سے بچیں, اور اگر آپ نکاح کی قدرت رکھتے ہیں تو نکاح کریں. اچھا, اس گناہ میں صرف لڑکے نہیں, لڑکیاں بھی ملوث ہیں. اس گناہ کے اندر لڑکے نہیں, لڑکیاں بھی ملوث ہیں. اس لیے ماں باپ کو چاہیے, اولاد بالغ ہو گئی ہے, کچھ کمانے کے قابل ہوگی, آپ شادی کر دیں, باقی آگے کی فکر چھوڑیں. اللہ پروردگار جو ہے وہ ہر ایک کو روزی دینے والا ہے. تو جب اولاد پر خود ذمہ داریاں آئیں گی نا تو وہ خود کما کے لائے گا, خود بھی کھائے گا اور اپنی بیگم کو بھی کھلائے گا. اور جو حضرات شادی جوانی میں کرتے ہیں, ابھی وہ جوان یعنی وہ بڑھاپے کو نہیں پہنچتے, ان کی اولاد جوان ہو جاتی ہے, یعنی آپ کی اولاد ابھی سے آپ کا سہارا بن گئی ہے. اور جو لوگ شادیاں کرتے ہیں نا 40 سال کی عمر میں, 45 سال کی عمر میں, ابھی وہ بابے ہوتے ہیں, ان کے بچے بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں, تو اب ابھی آپ کا بچہ وہ کس کا کھارا بنے گا؟ اس لیے یہ رجحان بنے, جلد سے جلد نوجوانوں کی, بچوں کی شادی کرے, تاکہ آپ ابھی بچہ بھی آپ نے 25 سال کی عمر میں شادی کر دی, ابھی اس شخص کی جو ہے جناب یعنی 27 سال کی عمر اس کا بچہ ہو گیا ماشاءاللہ, 35 سال کی عمر کو پہنچے گا اس کا بیٹا جوان ہو جائے گا, بڑھاپے میں اس کا سہارا مل گیا نا بیٹے کی شکل میں. تو آپ 45 سال کی عمر میں جا کے شادی کریں گے تو پھر اولاد کا ہونا بھی وہ مشکل ہو جاتا ہے ان مسائل کی وجہ سے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.